prevail. السلام علیکم، خبرہار سمندر پار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، ایز یوزول آغاز کریں گے گفت و شنید سے، اور پہلا سوال. جی جناب. آپ اور آپ جیسے بہت سارے لوگ جو جلا وطنی کاٹ رہے ہیں، جیسے آپ ہیں عمران ریاض صاحب ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جلا وطنی کاٹ رہے ہیں، کیا آپ کو آنے والے آئندہ فیوچر میں اس کا کوئی پھل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں اپنی بات تو کر سکتا ہوں، دوسرے کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر ہم سب کے سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک ہی رستے کے مسافر ہیں. اور آگے جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ اسٹرکٹلی آئی کین اسپیک فار مائی سیلف. I am doing it not for Imran Khan, neither for PTI. I am doing it for Allah. کہ یہ اللہ کا رستہ تھا. عمران خان کی جگہ کوئی بھی ہوتا یہاں پہ. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک ٹھیک ہے ایک غلط ہے، رائٹ اینڈ رانگ. آپ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چنتا ہے رائٹ پہ چلنے کے لیے. یہ بھی کسی کسی کو عطا ہوتی ہے. Not every Tom, Dick and Harry walks on the right path. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ کو مشکل رستے پہ چلاتا ہے، اپنے رستے پہ چلاتا ہے، اور اپنی شفقت اپنے کرم سے آپ کا سفر آسان کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا. یعنی یہ کیسی بزدلی کی بات ہے کہ مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا. تو جس طرح خوش اسی طرح ہم خوش ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمیں اسٹرینگتھ دے، اتنی اسٹرینگتھ دے کہ ہم، جیسے خان نہیں کہتا کہ خوف پر قابو پا لو، کہ خوف تم سے خوف زدہ ہونے لگے. اور ایک دفعہ جب آپ قابو پا لیتے ہیں نا، اس کی مثال ہمیشہ یاد رکھیے. اگر کسی نے سوئمنگ کی ہے نا، پول میں، دریا میں، سمندر میں، پہلی چھلانگ جس نے لگا لی نا اور سروائیو کر گیا، اس کے بعد پھر وہ اس کو ایزی لیتا ہے، وہ اس کو ایک چھوٹا سا چوبچہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ہی کوئی نہیں. خوف کے اوپر قابو پانا چاہیے، اور آپ خوش قسمت ہے اگر رائٹ سائڈ پہ کھڑے. میں نے جو کچھ کیا اس کا اجر میں اللہ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں، اور میری یہ خوش قسمتی میرے ساتھ ساتھ میرے دوسرے دوستوں کی بھی جتنے جلا وطن ہیں. کیونکہ جلا وطنی ہجرت یہ تو بہت بڑا ایثار، بہت بڑی قربانی ہے. میں نے اس پورے سفر میں بے پناہ مالی نقصان بھی اٹھایا. میں نے فزیکلی بھی، ہیلتھ وائز بھی. میں عمر کے اس حصے میں اپنے بالوں کا بڑا محافظ ہوا کرتا تھا کہ جی میں نے بڑا خیال رکھنا ہے بالوں کا. اور میں نے، حالانکہ پاکستان کا لیڈنگ ٹرانسپلانٹ کا جو ایکسپرٹ ہے، نمبر 1 میرے خیال میں، وہ میرا بڈی ہے، انتہائی اچھا پیارا دوست ہے. اس کے والد کسی زمانے میں بہت سینئر تھے مجھ سے، میرے ابا کے ہم اثر تھے، لیکن کولیگ تھے کیونکہ وہ بھی صحافی تھے. تو مجھے تو گھر سے یہ تسلی ہے، لیکن میں ٹرانسپلانٹ کے چکر میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا. انفارچونیٹلی اس ہجرت نے، اس جلا وطنی نے، اس غریب الوطنی نے مجھے اپنے بالوں کا یہ جو ہیئر لائن ہے نا، آپ دیکھیے کافی پیچھے سرک گئی ہے. سر وہ تو دبئی کا اکثر لوگ کہتے ہیں پانی سوٹ نہیں کرتا. دبئی کا بھی نہیں کیتا، میں سمجھتا ہوں یہاں کا بھی نہیں کیا. ایتھے بھی تو یہی معاملہ ہے، ایتھے بھی چادریں نہیں چڑھ رہی ہیں. یہاں پہ بھی ہارڈ واٹر ہے، لیکن وہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہیئر فال تو لازمی. مجھے یہ تھوڑا سا گنجا پن جو ہے نا، جو ریسیڈنگ ہیئر یہ ریسیڈنگ، یہ وہاں پہ احساس ہو گیا تھا. اور میں ساری عمر دوستوں سے کہا کرتا تھا بال نیچرل رکھو، جو پیچھے جاتے ریسیڈ کرتے ہیں انہیں دو، گنجے ہوتے تو کیا ہوا. اب مجھے احساس ہو رہا ہے میں تو غلط تبلیغ کرتا رہا ہوں. اور اگر میں نے ٹرانسپلانٹ کروائے، جو کہ میں ڈیفینیٹلی نہیں کرواؤں گا، میرے گھر والے نہیں مجھے جینے دیں گے، تو لیکن اگر نصیب دشمنہ میں کروا لیتا ہوں تو وسیم پنو کیا کہے گا کہ بہن تھوڑی وجہ نال تے میں آج تو میں میرے قیمتی 3 سال واپس کرے، 4 سال واپس کرے. وہ تو بہت چاہتا تھا شروع دن سے. میں نے منع کیا تھا کہ تمہارے، اور آپ جانتی ہیں کہ وسیم پنو کا جو حسن و جمال اس کی مختصر سی ٹینڈ میں ہے، وہ کسی صورت کسی طور بالوں کے ساتھ، بلکہ کتنا عجیب لگتا ہے وہ جب ہم وگ لگاتے ہیں اسے، تو یو نو کہ وہ کیا لگتا ہے بیچارہ. ببو اس کے لتے لیتا ہے. جی سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرسنالٹی جو ہے نا وہ میچ کر جاتی ہے ہر ایک کی. جیسے آپ نے کہا نا پنو صاحب کا کہ وہ بالوں کے بغیر اچھے لگتے ہیں. پنو تو بالوں کے بغیر اچھا لگتا ہے. یہ آپ کمنٹ کرتے ہیں، پر پنو پہلے دن سے چاہتا تھا کہ ٹرانسپلانٹ کرا لے. لیکن سر ویسے ٹرانسپلانٹ میں وہ بات نہیں ہوتی جو نیچرل میں ہے، وہ پھر بھی اس تھکنس کے نہیں آتے. واٹ ایور، میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمر سے بہت پہلے ہمارے مہمان تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جی نقوی صاحب، میں 26 سال میں گنجا ہو گیا تھا. جی نقوی صاحب
ہمارے ایک مہمان تھے جو ہی ٹیچز فلم ان مانچسٹر، انہیریٹڈ ہوتا ہے یہ چیزیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ تھا. جی جی. تو بندے کو کرنا ہو تو تب کر لے. اب عصر کے قریب بندہ روزہ توڑ لے، یہ تو کوئی بات نہ ہو. اب مجھے بھی سر 33 ایئرز ہو گئے ہیں اس ملک میں آئے ہوئے، تو لوگوں کے بال میں نے بڑی جلدی اڑتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن میرے بال اسی طرح ہی ہیں ابھی بھی. آپ نہاتے نہیں ہوں گے؟ میں دن میں 2 دفعہ نہاتا ہوں. انہیریٹنس بھی ہوتی ہے، جینیٹکس میں ہے، اور انوائرمنٹل فیکٹرز بھی اور ہیں. یہ انہیریٹنس بھی ہے. میرے ڈیڈی جو ہیں وہ فوت ہوئے تھے 76 ایئر اولڈ اینڈ ہی ہیڈ ویری گڈ ہیئرس. ہاں، میرے ماں باپ کے دونوں کے، میری والدہ کی بہت لمبی جو ہے نا بڑی گت ہوتی، جس کو گت کہتے ہیں ہم، بہت زیادہ. میرے والد صاحب کے بھی ابھی کل تک ٹھیک ٹھاک کالے بال تھے. اب تو ماشاءاللہ ہی از 95 پلس، مطلب اراؤنڈ 95. اینڈ آئی اسپوک ود ہم ٹوڈے ویری and I ماشاء اللہ. spoke on so many topics, on politics, on society, on poetry. الحمدللہ. تو یہ ہے. لیکن بہرحال قصہ مختصر، آپ نے جو بات پوچھی ہے کہ اس کا اجر اگر ہے تو رب کریم سے ہے، اور اجر کی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی ایک بہت بڑی دلیل، ایک بڑا خوبصورت لٹمس ٹیسٹ وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے تو اجر یہیں سے ملنا شروع ہو گیا. ایک تو میں پچھلے کئی سالوں سے، مجھے سیلیبریٹی بنے کو 20 سال تو ہو گئے، اور میں اس دوران کو 20 ممالک کا سفر کر چکا ہوں. لوگ ریسیو کرتے تھے، محبت سے کرتے تھے، بڑا اپریشیٹ کرتے تھے. لیکن جو بے پناہ عقیدت اب میں دیکھتا ہوں نا، یہاں بھی ہے، بے پناہ ہے، لیکن اس کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کر دیں. مڈل ایسٹ کا یہ عالم ہے کہ آپ شارجہ، دبئی، ابو دھابی اور دوحہ، ان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. امریکہ بھی ہے، میں نے یہ بھی دیکھا، آسٹریلیا بھی دیکھا، لیکن ان کا اس لیے کہ یہ ہماری ورکنگ کلاس ہے. اور مجھے اس میں بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب لوگ گلے مل رہے ہوتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں کہ آپ غریب الوطن ہیں، اور کیونکہ ہم پردیسی ہیں، ہم آپ کا درد سمجھتے ہیں. بھلے سے آپ یہاں بنگلوز میں رہ رہے ہوں، ولاز میں رہ رہے ہوں، لیکن کیسی بد نصیبی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں جا سکتے. یہ بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے جب آپ جو ہے نا وطن سے دور ہوں اور اپنے ماں باپ سے ملنے نہ جا سکیں. میں 86 کا اوورسیز پاکستانی ہوں، 86 کا، اور میں بڑے مزے سے چلا کرتا تھا، پھرا کرتا تھا. مجھے احساس اب ہوا ہے کہ نقل مکانی اور جلا وطنی میں فرق کیا ہے. جلا وطنی ایک عجیب، بڑی اذیت ناک چیز ہے. جی جناب. میرا سوال یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ان کی ملاقات عمران خان سے کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ ان لوگوں کو ایسا کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ان کی ملاقات نہیں ہونے دے رہے، ان کی بہنوں کی بھی ملاقات بھی نہیں ہونے دے رہے؟ یہی میں کہنے لگا تھا، آپ وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں، اس کی بہنوں سے نہیں ملنے دے رہے. جی جی. اور ڈر تو بہت ہے، اور ڈر بھی خام خواہ خان کا جو ہے نا باہر بیٹھوں نے کریٹ کر دیا ہے، اور بنا بنا کے عجیب و غریب سے ترانے، عجیب و غریب سے نعرے، اس کی دہشت اتنی کر دی ہے کہ وہ، مطلب میں انہیں ڈسکریج نہیں کر رہا، لیکن یہ تو دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا. اس کا اثر وہاں پر بڑا خوفناک. ایک تو پہلے وہ کھج جاتے تھے، صرف کھج جاتے تھے، غصے میں آ کے مار دھاڑ کر دی، دیٹس اٹ. اب وہ کھجے بھی ہوئے اور ڈرے بھی ہوئے. یہ دو آتشاہ ہو جاتا ہے. اس سچویشن میں دوسرا کو بہت بڑی حماقت کر سکتا ہے، بہت بڑی حماقت کر سکتا ہے. ایک بڑی مشہور سینگ ہے، ہم شکاری لوگ بہت ڈسکس کرتے ہیں کہ when the beast is cornered the hunter is in danger. آپ نے اس کو کارنر کر دیا ہے بیسٹ کو، اور بڑا خوفناک بیسٹ ہے وہ. اس نے گزشتہ 75-77 سال منمانی کی ہے، یہ بھی میری مرضی سے، وہ بھی میری مرضی سے، کسی کی کیا مجال ہو، تم مزارے ہو، اور تمہیں سانس لینے دیتے ہیں، جینے دیتے ہیں، تمہیں کرائے پہ دے رکھا ہے ملک، جاؤ چلاؤ، اور خبردار کبھی بات نہیں کرنی ہمارے اوپر. وہ پڑھنا بھی وہ ہے جو ہم پڑھائیں گے، ماننا بھی وہ ہے جو ہم منائیں گے، تمہاری کیا مجال. سب کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا سر، ایسے ہی ٹھیک ہے سر، آپ مالک ہیں سر، مالک کے ساتھ روتے تھے، آپ مالک ہیں، اس طرح بھی. وہ پہلا ایک ٹکرایا انہوں نے کہا ہو آر یو، کس نے تمہیں یہ حق دیا؟ وہ بیچارہ کانسٹیٹیوشنل سا آدمی تھا، آئینی سا، آئین پسند سا، نفیس سا، اچھے ولیتی اسکولوں کا پڑھا ہوا. اس کا خیال یہی تھا کہ آئین بہرحال آئین ہوتا ہے، عدالتیں ہوتی ہیں. یہ عدالتیں، تم ان عدالتوں پہ اترا رہے تھے. یہ میڈیا، اب
خان کی معصومیت جو ہے نا وہ آڑے آتی ہے. لیکن یہ دو مختلف چیزیں. پہلے میں یہ ایک اسپیکٹ ڈسکس کر لوں کہ خان کو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا. لا علمی اس کا سب سے بڑا ایسٹ بنی ہے. جی یہ بات یاد رکھیے گا کہ خان کو نہیں پتا تھا کہ بھٹو صاحب بھی کہا کرتے تھے دیر ول بی سانگز اباؤٹ می, میں فولکلورز میں زندہ رہوں گا پورے پاکستان میں. وہ جو کہتے ہیں نا گوادر سے لے کر گلگت تک لوگوں کے بچوں کے چہروں کی لالی, پاکستان کی خوشحالی, یہ بھٹو کے نغمے سنایا کرے گی. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ کہ یہ سارا کچھ مورخین نے کرنا ہوتا ہے, میڈیا نے کرنا ہوتا ہے, تو وہ تو ان کی ملکیت ہے. مورخین کو انہوں نے ایک دم آنکھیں دکھا, اوے خبردار, اس نے اب ایک دم یہ پین اٹھا کے ادھر رکھ دیا, دوسرا پین اٹھا, جی حکم کرے میں کیا لکھوں. مورخین ہمیشہ یہی کرتے رہے. جو وکٹرز ہیں نا, تاریخ ہمیشہ وہ لکھواتے تھے. الیگزینڈر اگر جیتا ہے تو اس کے مورخین نے لکھنا ہے. اگر ڈیریس جیتتا دارا تو تاریخ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی, کیونکہ ایرانینز کے پاس تو ایک سے ایک بڑھ کے مورخین تھے. وہ بیچارہ ہار گیا, اور ہارا ہوا وینکوش جو ہے اس کی کوئی نہیں سنتا. تو یہ اپنا مطالعہ پاکستان آپ کو پڑھاتے ہیں, اپنی آئیڈیالوجی ٹھونستے ہیں, اور انہوں نے بے شمار لوگوں کو بھرتی کیا ہوا ہے, بے شمار. کچھ لوگوں کو یہ دے دلا کے بھرتی کرتے ہیں, کچھ لوگوں سے ہمدردیاں حاصل کر کے بھرتی کرتے ہیں. ہم جیسے ان کے ہمدرد ہوا کرتے تھے, بہت بڑے ڈیفینڈر ہوتے تھے, فوراً ان کے پیچھے جا کھڑے ہو جاتے تھے کہ کسی کی کیا مجال, اور بڑا بڑا کچھ ہم سنا کرتے تھے لوگوں سے. بلکہ افسوس ہوتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر جہاں بولنا بنتا تھا ہم نہیں بولے, اور اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں. جی مطالعہ پاکستان سے یاد آیا کہ ہم نے جو اپنے, مجھے تو کافی ٹائم ہو گیا ادھر, جو مطالعہ پاکستان ہم نے پاکستان میں پڑھا تھا, پاکستان اس کے بالکل برعکس ہے. جی 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 جی. تو اس کا کیا مطلب, یہ ابھی وہ بچوں کو وہ کیوں مطالعہ پاکستان پڑھایا انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ انڈاکٹرینیشن ہے, وہ انکلکیٹ کیا جاتا ہے, بچوں کے ذہن سازی اس طرح کر کے کی جاتی ہے نا. تو میں بچوں کے ساتھ جب بھی ڈسکشن کیا کرتا تھا نا اپنے گھر پہ, تو میں پہلے ان سے ایک ڈسکلیمر جو ہے نا وہ ڈسکس ہوتا تھا کہ وعدہ کرو میرے ساتھ کہ جو باتیں میں آج بتاؤں گا یہ کبھی امتحان میں نہیں لکھنی. بڑا دلچسپ مکالمہ تھا. میری ایک بیٹی کہنے لگی کہ نہیں اس طرح تو واقعی بابا آپ کی یہ باتیں سن کر تو میری مس مجھے کلاس سے نکال دیں گی. تو بڑی بیٹی سن رہی تھی, دور کہیں اور کام کر رہی تھی, کہتی بیٹا اسکول سے نکال دیں گی, کلاس تو دور کی بات ہے. تو اس لیے یہ باتیں جو ہے نا, لیکن حقیقت بہتے پانی کی طرح ہوتی ہے. یہ سچائی, حقیقت ہے سچائی. آپ کب تک ڈیم بنائیں گے, اس کا کتنا بڑا ڈیم بنائیں گے؟ ایک وقت آئے گا یا پانی اوور فلو کر جائے گا یا شگاف ڈال دے گا. اس شگاف کے ڈالنے میں, اس قوم کے جاگنے میں اس شخص کا بڑا ہاتھ ہے جو اس وقت جیل میں پڑا, اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. تو آپ نے بھائی جان پوچھا تھا کہ ملنے کیوں نہیں دیتے. ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں. چند دن پہلے چیف منسٹر کے پی کا مجھے فون آیا, اور میں لنڈن تھا ان دنوں, تو ایک طرح سے مجھے بڑی ہمدردی ان کے ساتھ محسوس ہوئی کہ ایک ینگسٹر ہے جس نے ابھی پالیٹکس کی پی لکھنی سیکھی ہے, اور اس کو کتنے بڑے کرائسس نے آ لیا. اگر تو عدالتوں کی طرف دیکھنا ہے, اگر تو آئین اور قاعدے اور کتاب اور قانون کا سہارا لینا ہے, تو پھر کچھ ملنے کا نہیں ہے. پھر اس بات پر یا تو اللہ سے مدد مانگے. اللہ سے مدد مانگنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا کہ یا اللہ ہماری مدد کر, کیونکہ سیلف ہیلپ کے تحت ہم کچھ کر نہیں سکتے. اس وقت ہمارا مد مقابل اگر مخالف پارٹی ہوتی نا تو اس کے ساتھ لڑا جا سکتا تھا, مخالف پارٹیوں سے لڑا جا سکتا تھا, فوج کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا. بنگلہ دیش میں بھی یہ تجربہ اس لیے کامیاب رہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ حسینہ واجد کے پیچھے نہیں کھڑی تھی. اگر کھڑی ہوتی تو آج حسینہ واجد دندنا رہی ہوتی وہاں پہ, اور جو ڈیتھ ٹول 1,500 کہتے ہیں وہ 1.5 لاکھ بھی ہوتا تب بھی کوئی فکر نہیں ہونی. جی ایسی منافقت کا مظاہرہ کرتے ہیں لوگ. میں تو ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یار ان لوگوں نے الیکشن ریزلٹس پر جو رپورٹ تیار ہوئی اسے شائع کیوں نہیں ہونے دیا؟ وائی؟ تو اس لیے ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. خان, اس کی پارٹی یہ چیزیں سمجھ نہیں سکی. اب وہ جو دوسری بات میں کہہ رہا تھا نا کہ اس کی لا علمی ہی
اس کی کامیابی کا سب سے بڑا زینہ ثابت ہوئی. اس کو ان کا پتہ نہیں تھا کہ یہ اس حد تک جائیں گے. ٹھیک ہے, اس نے قصد کر لیا, پوزیشن لے لی, اس رستے پہ چل نکلا. وہ آگے اللہ نے اس کے حوصلے میں اضافہ کیا, لیکن وہ جس طرف جا نکلا ہے, جن وادیوں اور جن گھاٹیوں میں جا نکلا ہے, وہاں پر پالیٹکس کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے, لیکن وہ شگاف اتنے بڑے ڈال گیا, اتنا کچھ اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے کہ اب یہ سسٹم ضرور ریبوٹ ہوگا ورنہ کلیپس کر جائے گا. جی بھائی جان. جی آفتاب بھائی, پہلے تو مجھے آپ کے ساتھ کام کرتے تقریباً 4 مہینے ہو گئے. آج کا دن میں نے بہت ساری فون کال ریسیو کی جو سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے لوگوں نے ریڈ آؤٹ کیا, میں چاہتا ہوں کہ کہیں اس کو بھی آپ ایڈریس کریں, کیونکہ آپ زیادہ تر تو پروفیسی کی بات کر رہے تھے بڑی دیر سے, کہیں بھی آپ لوگوں کو ڈیمورلائز نہیں کر رہے تھے. ابھی بھی آپ کی گفتگو میں شاید لوگ سپن ڈھونڈیں کہ آپ لوگوں کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں جو لوگ نکل رہے ہیں. تو پلیز میں چاہتا ہوں, بلکہ اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ کہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا ڈیپتھ میں بات کروں, لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری اسپیکولیشن کر لی ہے, اور مجھے بھی بہت سارے فون آئے, تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو ایڈریس کریں. کیا ایڈریس کروں میں؟ مطلب ان سے کہوں کہ نہیں, آپ جو مجھ سے خواب مانگ رہے ہیں میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں, پلیز میرے ساتھ ناراضی کا اظہار نہ کریں. میں پہلے اپنے ولاگ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اسے میرا کوئی گھمنڈ, کوئی ہٹ درمی نہ سمجھا جائے, لیکن بھائی میں کہتا ہوں جس بندے نے پروفیسیز پہ یقین نہیں کرنا, احادیث مبارکہ اس کے نزدیک اگر اہمیت کی حامل نہیں ہے تو گڈ فار ہیم. میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں, میں اسے مجبور نہیں کر سکتا. اصل پرابلم پتہ کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ میں اگر خلیفہ کی بات کر رہا ہوں کہ خلیفہ کے آنے کا میرے حساب سے وقت نظر آ رہا ہے مجھے, کیونکہ جتنی خرابی اس وقت ہو چکی ہے نا, یہ ہیومنلی پاسبل نہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جا سکے. اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. اب ان کو پرابلم اس بات سے ہے کہ آپ ایک لیڈر کے ہوتے سوتے ایک نئے خلیفہ کا راگ الاپنے لگے. آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے؟ آپ نے ہماری, یعنی یہ ایک طرح کی فرینچائز بنی ہوئی ہے. یہ وہ لوگ جو کی بورڈ واریئرز ہیں کہ ہم سے پوچھے بغیر آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی تم غور خود ہی کیوں نہیں کر لیتے کہ خلیفہ تو خلیفۃ المسلمین ہوگا, مسلم ورلڈ کا خلیفہ ہے. عمران خان کی زندگی کی دعا کریں, وہ واپس پالیٹکس میں آتا ہے. اگر وہ آتا ہے تو ہو سکتا ہے اس وقت پاکستان کا سائز اس سے بڑا ہو, جس کا وہ گورنر ہو, وزیر اعظم ہو, صدر ہو. تم اس اینگل سے کیوں نہیں دیکھتے؟ تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ عمران خان کے علاوہ کسی اور ٹاپک پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے؟ بھائی وہ سلسلہ بھی چل رہا ہے, تم ریزسٹنس جاری رکھو, ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں قدم قدم پر ساتھ. حالانکہ پارٹی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں, اس شخص کے ساتھ تعلق ہے. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اگر غزوہ ہند کی بات ہم کرتے ہیں, اگر ان پروفیسیز کی, احادیث کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر اسرار کے لیکچرز پہ لیکچرز موجود ہیں, تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی چیز سے اثر قبول کرتے ہیں, کسی کا نہیں کرتے. اب غامدی صاحب کے نزدیک یہ بالکل ڈفرینٹ ایک بات ہے. ہی ڈز ناٹ بائی اٹ, وہ اس کے حق میں نہیں ہے. وہ کہتے نہیں غزوہ ہند یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں نا, یہ ایسی دیو مالائی باتیں. اسی طرح ہی خلیفہ کا آنا, امام مہدی کا آنا, وہ بالکل نہیں ایکسیپٹ کرتے. وہ تو یسوع مسیح علیہ السلام کی دوبارہ آمد کے بارے میں وہ اپنے نظریہ, جس کے بارے میں بہت سے خوش خیال دوست میرے جیسے سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس خیال سے وہ رجوع کر لیں, کیونکہ جاوید غامدی صاحب کے اندر عمران خان کی طرح یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ یو ٹرن لیتے وقت کوئی پریشان نہیں ہوتے. یہ تو عقل کا معاملہ ہے. اگر اللہ نے عقل تھوڑی سی مطلب ڈیلے بھی کر سکتا ہے نا, بڑے بڑوں کو عقل لیٹ آتی ہے کسی ایک چیز پر, ایک چیز پر بہت زیادہ آ گئی, ایک چیز اٹک جاتی ہے, تو اللہ کا شکر ادا کریں گے اگر انہوں نے رجوع کیا. نہیں کیا تو تب بھی میں بار بار جاوید صاحب کی بات کو کوٹ کرتا ہوں, اور یہ بڑی اہم بات ہے. میں دل و جان سے ان چیزوں کی قدر کرتا ہوں, جس طرح سے وہ چیزوں کو پٹ اپ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یس اور نو, دونوں صورتوں میں دین کے اوپر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا.
اگر ایک پروفیسی ہے اور مان لیا جائے کہ وہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے اس پر پہلے سے ہی عمل درآمد ہو چکا ہو، لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ جو انڈیکیٹرز ہیں، جو کرائن ہیں، وہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف نہیں لے جاتے جدھر ان کا اشارہ جاتا ہے نا۔ تو میں کہتا ہوں جو سیاسی باتیں ہوتی ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انتہائی شاندار، مطلب قیامت کے قرب سے متعلق جو انہوں نے باتیں کر رکھی ہیں، کیسی کیسی لازوال باتیں کر رکھی ہیں، جس میں آپ کو سلیوری کا اینڈ ہونا نظر آ رہا ہوتا ہے، اونچی اونچی عمارتوں میں سبقت لے جانے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ساری دلچسپ خوبصورت باتیں۔ اسی طرح ہی پولیٹیکل باتوں کو، جو پالیٹکس کے اوپر، کیونکہ دس از پیورلی پالیٹکس، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن، تو بنیادی طور پہ پالیٹکس ہے، جہاں بانی ہے، حکومت ہے، حکمرانی ہے، اور ایک خلیفہ جو آج آ رہا ہے اس نے آرمگیڈن کے لیے تیار کرنا ہے۔ کیسے؟ آپ کی معیشت ٹھیک کرے گا، معاشرت ٹھیک کرے گا، اخلاقیات ٹھیک کرے گا، آپ کی پوری سوسائٹی کو ری سیٹ کرے گا، ریفربش کرے گا۔ کس کے لیے؟ آرمگیڈن کے لیے، جو الٹیمیٹ آخری مارکا ہے۔ تو پھر امام مہدی کیا کرنے آ رہے ہیں؟ وہ آخری مارکا لڑنے آ رہے ہیں۔ تو اگر یہ چیز نہیں ہوتی، جیسے بہت سے دوست سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے ہو چکا ہے واقعہ، تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ دین تو وہیں کا وہیں ہے نا، اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کو یہ ینگسٹرز نہیں سمجھتے اور وہ واویلا مچاتے ہیں۔ بھئی اس کا آپ کے، خیر چھوڑیں، پھر بات دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں بالکل کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے ویلاگس میں نے دیکھے ہیں، یہ بہت اچھا کیا کہ آپ نے پروفیسی کی طرف، کیونکہ لوگ اسے سپن دے رہے تھے کہ کہیں شاید آپ لوگوں کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں، لوگوں کو بھائی لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ میں عاصم منیر کے لیے گراؤنڈ پیدا کر رہا ہوں، استغفر اللہ، حد ہو گیا۔ نہیں بالکل، بہت اچھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ لوگ سنیں، کیونکہ میں پچھلے 4 یہ ہمارے مہینے دوست جو ہے نا، یہ جو ہیں، ان کے بارے میں ایک شعر ہے کہ میں تو اس کے ایک ایک لمحے کا رکھتا ہوں شمار، میں تو اس کے ایک ایک لمحے کا رکھتا ہوں شمار، اور میرے حال دل سے بے خبر کیسا ہے وہ، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے معاملات کیا ہیں۔ خواتین و حضرات، we'll take a break, stay with us. خبر ہر سمندر پار۔ ویلکم بیک جی ڈاکٹر صاحبہ۔ سر آج ہم بات کریں گے اے آئی سے متعلق۔ ٹھیک، آج کل تو میں خود بڑی دلچسپی لے رہا ہوں اے آئی میں۔ سر بلکہ آج کے پلان سے پہلے میں آپ ہی سے بات کروں گی، جہاں آپ نے شروع کی بات، آپ کی سنا تھا اے آئی مووی بن رہی ہے۔ ہاں نہیں سنا تھا، صرف سر سنا بس تھا، سنا ہی رہ گیا، اسی لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہاں ہے؟ نہیں اس دفعہ تو میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو کر گزرنا ہے، یہ تو نہیں نا کہ ہر دفعہ شعر آیا اناؤنس کر دیا اور ہوا کچھ جی۔ نہیں۔ آؤٹ آف ایمبیرسمنٹ میں نے نہیں کیا، کیونکہ یہ اچھی سٹوریز ہیں، یہ 3-4 سٹوریز جو میری تیار تھیں، جن کے لیے پورا لاؤ لشکر آدھے سے زیادہ آ چکا تھا اور باقی ابھی آنا باقی تھا، لیکن somehow ڈیو ٹو ویریس ریزنس ہمیں آج کل کو منہ لگانا بھی تو پسند نہیں نہ کرتا، کیونکہ بے شمار خدشات لوگوں کے، میں کئی دفعہ مینشن کر چکا ہوں کہ وہ لوگ جو ملاقات کے لیے، وہ سرکاری عمال مہینہ انتظار کیا کرتے تھے، جی اب اگر کہیں سر راہ ملاقات ہو جائے، اتفاق سے ہوتا ہے نا، آمنا سامنا ہو جائے، اکثر ایکٹیویٹیز رہتی ہیں، دبئی میں تو بہت ہی رہتی تھی، جی میں نے کئی دفعہ لوگوں کے پیچھے چھپتے دیکھا ہے۔ ہائے، چلیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، لوگ یاد رہ جائیں گے۔ نہیں دیکھیں نا کہ بیچارے کتنے چھوٹے دل کے یہ لوگ ہوتے ہیں، بیچارے ڈر اتنا ہے، خوف اتنا ہے ان کے اندر، کیونکہ ان کے نزدیک تو سرکاری نوکری از اینڈ آف دا ورلڈ۔ تو آپ پرسونا نان گریٹا ہیں، آپ کے ساتھ بات کر کے، میں نے چند دن پہلے تذکرہ کیا تھا، ببو رانا واز آلسو دیئر جب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، جی تو وہ ایک میرے دوست کا ذکر کر رہے تھے، تو میں نے فوراً منع کیا کہ اس فضول آدمی کا ذکر نہ کرو، کیونکہ میں اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں سن کے امریکہ سے آیا ہوں، اچھا، نیا میں آیا تھا واپس، تو میں نے کہا اس کا اب کبھی تذکرہ نہیں کرنا۔ ہائے، یہ مشکل وقت، کڑا وقت گزر تو جائے گا، لیکن بڑے بڑوں کو ایکسپوز کر گیا، سر یہی خوبصورتی ہے مشکل وقت کی۔ ورنہ مجھ جیسوں کو تو ساری عمر پتہ ہے، کیونکہ میں لیسٹ مردم شناس آدمی ہوں،
بلکہ میں نے مردم ناشناسی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. صحیح بات ہے. میں تو جو کہتا ہے نا میں یہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. بھائی کوئی پاگل ہے کہ جو جھوٹ بول رہا ہو. واہ سر, کہنے سے ہوتے اگر. ویسے سر بتائیں تو صحیح کون ہے وہ؟ نہیں, نام نہیں لیا جا سکتا. بس سر جیسے ببو کہتا ہوتا ہے آف کیمرہ بتا دیں. آف کیمرہ میں بات ہوگی. ایک بندہ اس کی میں اتنی بد تعریفی کر رہا ہوں تو پھر یہ گناہ کے زمرے میں چلا جائے گا اگر میں اس کا نام بھی لوں گا. غیبت میں. غیبت سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو سر کچھ سزا دیں گے اس کو آپ؟ اس سے بڑی سزا کیا ہے کہ میری فون بک سے ہی نکل جائے گی. بھلے سے اس سے کوئی اس کا نقصان نہ ہو. کہ بھائی تم جیسی 1000 فون بکس جو ہیں وہ میری جیب میں پڑی ہوتی ہیں. ایون دین میرے لیے یہ بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ ایسے بے شمار لوگ جو واقعی رانگ نمبرز ہوتے ہیں انہیں ڈیلیٹ کر دیں. سر کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, آپ کی مووی کہاں تک پہنچی ہے؟ ہاں جی, مووی میری الحمدللہ یوں سمجھ لیجئے کہ 50% مدارج طے کر چکی ہے. سر چیلنجز کیا ہے, مطلب کوئی خاص چیلنج کی وجہ بے سے؟ شمار اے آئی کے چیلنجز, اور پھر یہاں پہ ہر جگہ پہ, امریکہ میں بھی, برطانیہ, پاکستان, ہر جگہ پہ چیلنجز ہیں. جیسے کہ ایک تو اس کی سب سے اہم بات جو ہے نا وہ ریزولوشن ہے. ہمیں وہ اس لیول کی ریزولوشن مل ہی نہیں رہی جو 4K ہے نا. جی جو بڑے ادارے, جو بڑے OTTs لیتے ہیں, جی وہ ہمیں 1920 ملتی ہے اس کی ریزولوشن, اور 1080 اس کا فریم سائز ہے. تو جس سے وہ بات نہیں جو ہمیں فلم اور ڈرامہ کے حوالے سے جو بہت شاندار کیمراز جی جو ایک دیتے ہیں. مثلا میں نے یہ جو شارٹ فلم کی ہے جس کیمرے پہ کی ہے, سبحان اللہ, مجھے جتنا امپریس اس نے کیا ہے نا. میں ریڈ, میرے اساتذہ میں سے ایک ہیں بشیر طاہر صاحب. ہیو یو میٹ بشیر طاہر؟ جی جی سر. ویئر؟ سر ہم نے ڈرامہ شروع کیا تھا پاکستان میں. چینک والا جن, جی سر, اس کی ریکارڈنگز. اس کے ابتدائی کیمرہ مین وہ تھے. جی وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ریڈ بڑا باکمال کیمرہ ہے, لیکن یہ جو اس کا ورژن ہے نا ریپٹر, بڑا ہی باکمال, اور ایری کو اٹھا کے باہر پھینکنے والا. لیکن ایری چونکہ بہت بڑا برانڈ ہے, آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک طرح کی سنوبری ہے کہ آپ برانڈ کے عشق میں مبتلا ہو جائیں. جس نے نائکی پہننا ہے نا وہ نائکی کے پیچھے ہی جائے گا بھلے سے. اور یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ ایڈیڈاس یا نہیں جی, نہیں ایڈیڈاس بھی نہیں. میں نے پچھلے 25 سال میں جتنے سنیکرز استعمال کیے ہیں, جاگرز کیے ہیں, میں سپورٹس مین تھا, میں تو بہت زیادہ کیا کرتا تھا, آج بھی کرتا ہوں, اور بے شمار ایک باقاعدہ کلیکشن ہے میرے پاس. اور یہ کلیکشن ہو جاتی ہے, کچھ میں نے خود خریدے اور کچھ دوست ہیں جو یہ سمجھتے ہوئے کہ شوقین ہے سپورٹس کا. تو چلو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسٹ ماڈل میں نے آج تک انجوائے کیا ہے اور میں پھر ادھر ہی جانا چاہ رہا ہوں, دیٹ از پوما. حالانکہ پوما کو اس ہائرارکی میں 8ویں 10ویں نمبر پہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن برانڈ بنا ہوا ہے نائکی, وہ کمال ہے بھی, اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. حالانکہ ایک میک ہے نیو بیلنس, بڑا ہی باکمال, لیکن وہ پتہ نہیں اس کی مارکیٹنگ شاید اتنی تگڑی نہیں ہے, یا وہ بڑا کمپلیسنٹ ہے کہ جتنا اس کی سیل ہے وہ از مور دین ہیپی. اس سے یقیناً بہتر ہے وہ نائکی سے. کہنے کا مقصد ہے کہ برانڈ لورز برانڈ کے پیچھے جاتے ہیں. ہمارے ہاں 90% فلمیں آج بھی ایری پہ بنتی ہیں کہ جی ایری تو بہت بڑا نام, جی ایری جیسے, کیوں, ان کے پرکھوں نے اور ان کے پرکھوں نے, یہی کیونکہ سب سے پرانا چلا آ رہا ہے. اور لیکن یہ جو ریپٹر ہے نا کموڈو, سبحان اللہ, اس کی بات ہی اور ہے. سر ہمیں کب دیکھنے کو ملے گا یہ جو میری شارٹ فلم ہے نا, جی short film is actually a very different kind of, it's based on a true story, it is more of a documentary. آپ یوں سمجھے اس کو شارٹ فلم نہ کہیں, ڈاکیومنٹری کہیں, it's a documentary. اوکے. میں نے ایک آدمی کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی, he is running a wonderful business, successful business, لیکن he fell victim to jealousy and somehow لوگوں کا لالچ جو ایوریس ہے وہ لے ڈوبتا ہے ان کو, ان کے کردار کو. وہ نہ دنیا کے رہتے ہیں نہ عاقبت ان کی رہتی ہے. سازش کرتے ہوئے, اور کرتے اپنے ہم وطن ہی ہیں موسٹلی, وہ کرتے کرتے اس بیچاری کی بدخوئی کی گورے نے یہ محسوس کیا کہ اچھا یہ یہاں بیٹھ کر اتنا ملٹی ملینئر کیسے ہو گیا, ایک بڑے نچلے لیول سے.
تو اس کے بارے میں یہ اخذ کر لیا کہ اس نے اتنا پیسہ جو کمایا تو یہ کرپشن کی ہوگی اس پروجیکٹ پہ جو ہم نے اس کو آؤٹ سورس کر رکھا ہے ایز اے گورنمنٹ. اس کے اوپر انہوں نے لمبا چوڑا ایک سلسلہ کیا اور الٹیمیٹلی عدالت میں ثابت ہو گیا کہ جتنے الزامات لگائے گئے تھے سارے فریولس اور بیکار تھے, اور ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ثابت ہو سکے. اب اس پورے واقعے کو ہی وانٹیڈ می ٹو میک سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. میں نے کہا اس کے اوپر 20 منٹ کی میں آپ کو ایک ڈاکیو آپ کر سکتے ہیں 20 منٹ کی, تو 21-22 منٹ کی وہ ماشاءاللہ ایک اچھی چیز بن. تو سر دیکھیں گے کب؟ میں ہو سکتا ہے اس کے کچھ چنکس آپ کو آج کے شو میں ہی دکھا دوں, مطلب ٹریلر کے کم از کم چھوٹی چھوٹی چیزیں میں دکھا دوں. ونڈرفل. تو یہ میں نے ریپٹر پہ کیا کام. تو سر ایک اور ڈاکیو بھی تو آپ کر رہے تھے. دیٹ واز آن آور پولیٹیکل سچویشن ان پاکستان. از دیٹ دا اے آئی ون؟ نہیں, اے آئی تو فیچر فلم ہے. دیٹ از بیسڈ آن اے اسٹوری. تو سر وہ پیریڈ مووی ہے. دیٹ از شیر شاہ سوری. واو. اور شیر شاہ سوری کے بارے میں تاریخی فکرہ تمہیں پتا ہے کس نے کہہ رکھا ہے؟ روبی انم نے. ہیں؟ کہتی ہے اندہ انی میری ذکر سنے ساڑا کو ماما تایا ہی لگ لگ. تو واقعی شیر شاہ سوری میرا فیوریٹ کیریکٹر ہے. تو سر اس میں آپ کا جو ہے سگنیچر ٹچ ہوگا کوئی کامیڈی کا یا بالکل؟ کامیڈی ہارڈلی 5%. اوکے. سگنیچر ٹچ اس کے بعد والی فلم میں. اچھا لائن اپ ہیں. ہاں وہ اے آئی نے اب چیزیں آسان کر دی ہیں لیکن اے آئی کے چیلنجز بہت ہیں. ایک تو میں نے آپ کو ریزولوشن بتایا, وہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا ڈبنگ کے بھی مسائل ہیں. ڈبنگ از ناٹ ویری ایزی, لیکن وہ یہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. تیسری چیز جو زیادہ اہم ہے وہ اے آئی ٹولز بہترین بھی آ جائیں نا, یا تو بہت مہنگے ہیں, بہت ہی مہنگے ہیں, ہمارے بارے میں ہی نہیں آتے. تو جو ہیں ان سے آپ وہ ایکسپریشنز نہیں لے سکتے. مطلب ایکسپریشن کے بغیر فکرہ تو روبوٹک لگے گا نا. ہاں جی, ابھی پکڑا جاتا ہے جو اے آئی ہے نا, وہ پتہ چلتا ہے. وہ اپنے ایکسپریشن سے تو پکڑا جاتا ہے. نیچرل میں اور اس میں آج بھی وہی فرق ہے. جی. تو یہ بنیادی چیلنجز ہیں. ناندلس میں سمجھتا ہوں کہ بہترین کام ہے کہ ان لوگوں کو جنہیں کوئی کنسٹرینٹس ہے. مثلا مجھے یہ بہت بڑی کنسٹرینٹ تھی یو اے ای میں کہ ویزا نہیں مل رہے. یاد ہے نا آپ کو؟ ویزاز کی وجہ سے ہم نے وینیو چینج کیا. جی. یہاں ہے وہ تو اللہ مہربانی کرتا چلا گیا کیونکہ یہ اسکرپٹ اس کا ہے. اب یہاں ہے تو بے شمار ایشوز جو ہیں لوگوں کا یہاں پہ آنا, یہاں پہ ڈفرینٹ کائنڈ آف چیلنجز اور طرح کے چیلنجز سامنے آ گئے. میں نے محسوس کر لیا کہ جب تک میں آرٹسٹس پہ ڈپینڈ کرتا رہوں گا کام نہیں کر سکوں گا.
सर बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोरोना आया तो नए रास्ते दिखा गया। अल्लाह ने ऐसे ऐसे रास्ते दिखाए। हाँ मतलब मैंने शदीद कोरोना में भी हाँ जी। बिजनेस किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए उधर से हमारा वॉच टाइम कम हुआ, तो यूट्यूब हमारा फ्लरिश कर गया। यूट्यूब पे वॉच टाइम कम हुआ और हुआ ना उसके बहुत सारे कोविड मसाइल में, थे। कोरोना में। कोविड में, हाँ जी जी जी। लेकिन हमने बिजनेस इसमें ऐड कर दिया, एडवर्टाइजिंग ऐड कर दी, लोगों के फ्लायर्स पहली दफ़ा लगने शुरू हुए, प्रोडक्ट प्लेसमेंट आनी शुरू होगी। ये पहली दफ़ा हुई, कोरोना टॉट अस दीज लेसन्स। तो बस फिर ये टफ टाइम भी आपके लिए एक नया रास्ता तो लेकर आया। नया रास्ता ये था कि मैंने एआई पे मैंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं कि फॉरेन कैरेक्टर्स मुझे दे दो बना के और फिर तमाशा देखो। तो वो हो रहा है माशाल्लाह, 50% हो गया और अनदर मे बी मंथ और सो आई होप कि इस दौरान मैं कम से कम जिसको कहते हैं रशेस जो आ जाएंगे वो तो देख सकूँगा। इंशाल्लाह। सर इसमें सुना है गाना भी है बड़ा ज़बरदस्त। एक नहीं है, एक से ज़ायद गाने हैं, लेकिन मैं गाना, एक स्पेशल गाने की बात कर रही हूँ। हाँ वो तो फिर हदीका कियानी का गाना है उसमें। सर गाने का नाम लें। हदीका कियानी का नाम ले दिया मैंने, काफ़ी नहीं है। सर अधिका यानी कि तो इतनी लंबी लिस्ट है, लाइक पहले से बूहे बारियां हैं। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, वाह। ये है उसमें। सर बात आप कर रहे हैं शेरशाह सूरी की, जी लेकिन ये गाना तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में आजकल ज्यादा वायरल हुआ है। जी 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 जी, एसोसिएट होता है खान के साथ। हाँ जी। तो वो क्या है, वो भी खान है। शेरशाह सूरी ने कभी शहनशाह हिंद नहीं कहलवाया अपने आप को, हमेशा खान कहते थे। खान आ गया, खान चला गया, खान किधर है? नहीं तो आपने उसको पर्सोनिफाई किया इमरान खान के तौर पे? नहीं, पर्सोनिफाई नहीं किया। कुछ एनालॉजीज हैं, इंटरेस्टिंग एनालॉजीज, जो आज तक तारीख में नहीं लोगों को पता चल सकी। तो तारीख के चंद बंद दरवाजे वाह करेंगे हम, कुछ ऐसे चैप्टर्स विजिट करेंगे जो कभी किसी ने नहीं किए। सर चूंकि आजकल आपके काम में एआई बहुत ज़्यादा शामिल है, तो इसी तरह हम इस शो में भी शामिल करने जा रहे हैं परमानेंट एक सेगमेंट, जहां पर हम बुलाया करेंगे लैंग्वेज मॉडल्स को, यानी एक ग्रॉक है और एक जेमिनाई है। नहीं, आप तो पैरोडी, अगर तो ये है ना तो ये मेरे एआई नहीं है, किया तुसा की असां एआई ना लगने। ये एआई है जी। ਆਹੋ ਠੀਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ AI ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। सर ये हैं हमारी जेमिनाई और उनके साथ बैठे हैं ग्रॉक। आज इंट्रोडक्टरी सेगमेंट है और उसके बाद ये रेगुलरली हमें विजिट किया करेंगे। डॉक्टर साहब मैं जमनाई हैगी हैं कि ग्रोक हैगा। यार तुम अगर हो भी तो ग्लॉक हो, बल्कि जिस तरह की तुम्हारी ट्रेंड है तुम ग्लॉक हो, ग्लॉक 19। वो क्या होना जी? अच्छा कैसा एआई है, पूछ रहा है कि वो क्या होना, आपको नहीं पता? सर जी मिगी पता है, मैं मजाक करना सा। अच्छा क्या होता क्या है? पिस्तौल होना जी ऑस्ट्रिया ने बनया। ऑस्ट्रिया का? अजकल अमेरिका बनना वा, असल जड़ा ना वो बयाना ना है। अच्छा जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੈਮੀਨਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। नवा काम क्या है? तुसा कोई किराने की दुकान खोली किंदी है? मैं भी तो नवा ना, मैं तो बोल ही रहा ना। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? अच्छा आप इतनी ढीली क्यों हैं? ਵੀਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹਜੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। अच्छा जी ये ग्रॉक आप जानते हैं कि ये एलॉन मस्क का है, एक्स का है जो पहले, एक्स इसका मतलब सिस्टर कंसर्न है, जी हाँ, जो पहले ट्विटर था। जो पहले ट्विटर था। और आजकल एक अजीबो गरीब चीज़ इसके हवाले से, बल्कि लेटेस्ट प्रॉबेबली आज है, आई रेड इट इधर टुडे और यस्टरडे, क्या? कि ग्रॉक से आप जब बात करें, अमेरिका में ये हालात ये कि ये चेक कर लेता है कि ये राइट विंगर है या वोक है। अगर वोक पूछ रहा है, लिबरल आज़ाद ख्याल, तो फिर उस हिसाब से उसको जवाब देता है। सर क्योंकि उसको वो पर्क हासिल है ना, ज़्यादातर आप देखें कि ट्वीट्स की जाती हैं, पोस्ट ट्विटर पे लगाते हैं सारा अपना, उसके पास डाटा है। सो अपने आप को अपडेटेड रखता है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन से भी और पर्सनल ओपिनियंस से भी। ये सबसे बड़ा तुरा इम्तियाज है इसका। लेकिन जेमिनाई भी कम नहीं है, गूगल का सारा डाटा, जी हाँ, क्योंकि जितनी वेबसाइट्स गूगल के पास पर्सनलाइज्ड अगर देखा जाए तो वो ग्रॉक है, क्योंकि ट्विटर से, एक्स से बंदे की जो पर्सनल प्रोफाइल है उसका मैच ही कोई नहीं। जी।
لیکن اس کی بھی ایڈوانٹیجز ہیں جو اس کی نہیں ہے. کیا؟ کیونکہ یہ آڈیو ہے, ویڈیو ہے, ریڈنگ ہے, بکس ہے, کروڑوں کتابیں, وہ اس حوالے سے کمزور ہے. دیکھیں نا, اپنا اپنا پاور ہاؤس, اس کے پیچھے گوگل ہے, اس کے پیچھے ایلون مسک ہے. جی. لیکن جیمینائی خاموش کیوں ہے؟ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆ. اچھا یہ پانی کی بوتلیں اتنی کیوں اکٹھی کی ہوئی ہیں؟ سر اے آئی پانی کنزیوم بہت کرتا ہے نا. پانی بھی, الیکٹریسٹی بھی, اور اس سے ہیٹ بہت ہو رہی ہے. اس کا بھی بڑا رول ہے گلوبل وارمنگ میں. اور آنے والے دنوں میں اے آئی از گوئنگ ٹو فیس اے لاٹ آف میوزک. لوگ پریمپٹ نہیں کر رہے, اندھا دھند پیسہ لگا رہے ہیں, لیکن انجام اس کا بڑا پریشان کن ہوگا. یہ جو 2008 والا کرائسس آیا تھا نا جی ہاں, اسٹاک مارکیٹ میں, آپ دیکھیے گا ان کا معاملہ بھی پریشان کن ہوگا ایک وقت میں. یار ویسے کیوں پیے جا رہے ہو اتنا؟ وہ پاپا جی ایسا نہ پٹرول کم کرنا ہے. واہ. ویسے یار آپ کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے. بس یہ کہتا میں غرور نہیں کیتا. واہ واہ واہ. آپ جیسے ایک کیریکٹر ہوتا تھا کوجیک, یاد ہے کوجیک؟ آپ نے دیکھا ہوگا. آپ نے دیکھا جیمینائی؟ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆ. کیا آپ نے چھیڑ ہی بنا لی نواں نواں کام میں؟ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ہے ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ کراں میں. مجھے لگتا ہے ان کا ویسے آج موڈ بھی نہیں ہے نئے نئے کام کے علاوہ. لیکن سر آپ ہمارے چیٹ باٹس کو نا انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. میں تو اب تک ان کا ریشنل ہی نہیں سمجھ پایا. تو سر یہی بتا رہی ہوں نا کہ ہمارے شو میں آپ چاہے پالیٹکس, فلمز, اسپورٹس, اینی ٹاپک یو نیم اٹ, سر ان کے ایکسپرٹ اوپینینز ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے. اور تو اور سر یہ آپ کو بھی تھوڑا تھوڑا ریپلیس کریں گے. پتہ کیسے؟ ہمارے جو میل باکس کے کویسچنز ہوتے ہیں نا, ہم وہ بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ زیادہ دیر نکالیں گے. کیا جی ایسا خربوزے ہیں؟ خربوزہ نہیں, تربوز کا ہے. پین ماڑ گئے, تو بھی چپ کر کے بیٹھی ہے, تو بھی کوئی گل کر. ਵੀਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਨੇ. ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਲੈ, ਹਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ. نہیں جیمنائی کچھ نہ کچھ تو بولے نا. ਕਿਉਂ ਜੀ؟ Continuous Raat, we'll take a break. Stay with us. हर समंदर पार. Welcome back. Continuous Raat, وقت ہوا ہے کندھے مقرر کا. آئیے دیکھیں. یوروبا خبر ہے کہ تنخواہ نہ ملنے پر باورچی نے بطور انتقام کچن میں کاکروچ چھوڑ دیے. کسی گھر کا یا کسی؟ نہیں, ایک ریسٹورینٹ کا شیف تھا, اور یہ لنڈن کی بات ہے. 20 دانے اس نے پک کیے. دانے پک. اور دانے مراد ہے کہ کتنے پیسز. پھر اس شیف کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اصل میں ہوا کیا تھا, سوال تو یہ بنتا ہے کہ اس نے یہ تنخواہ دی کیوں نہیں, یہ تخریب کاری کیوں کی. اس کو تنخواہ نہیں مل رہی تھی, کوئی پھڈا پڑ گیا, اس نے کہا میری سیلری دے دو. اور اس طرح کے حالات پاکستان میں روزانہ کے حساب سے بڑھتے جا رہے ہیں کہ بزنس ٹھپ ہیں, لوگوں کے حالات بہت برے ہیں, پالیٹکس نے برباد کر رکھا ہے ہر چیز کو. سیاسی پراگندگی, سیاسی گرد کے نیچے چھپا ہوا ہے آپ کی معیشت کا راز, اور وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا جب تک یہ گند صاف نہیں ہوگا, یہ بادل چھٹ نہیں جائیں گے. 20 اس طرح کہ اس نے کہا جی میرے پیسے دو. کہا کہ پیسے تمہارے بنتے نہیں ہیں, تم غلط کہہ رہے ہو, لیکن اس کو ہم آربیٹریشن پہ ڈال دیتے ہیں, اس کا تصفیہ ہو جائے گا. اس نے کہا میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں. حتیٰ کہ اس نے یہ بھی کہا کہ میں تمہارے کچن میں کاکروچ چھوڑ دوں گا, پھر اچھے رہو گے. یہ ایک طریقہ واردات ہے شیفس کا. میں تو بھگتتا ہوں نا شیفس کو, مجھے پتا ہے کہ ان کا بھی ایک, ہر ایک کا اپنا اپنا ایک معاملہ ہے. کہ جیسے آپ کا کوئی ڈسیڈنٹ ہے نا جو آپ کے ساتھ ناراض ہے, آپ اس کو شو میں نہیں رکھ سکتے, یا سم ہاؤ وہ اپنے آپ کو مس فٹ سمجھتا ہے, نکل جاتا ہے, تو اس کے پاس واحد علاج اس کے خیال میں یہی ہے کہ ایک کیمرہ سامنے رکھے, ایک فضول سا بندہ ساتھ بٹھائے اور گفتگو کر کے اپنا کتھارسس کر لے. انگور کھٹے ہیں تو, اور انگور کھٹے ہیں والا حساب کر لے. اسی طرح ہی یہ جو شیف ہیں یہ 2-3 کام کرتے ہیں. ایک تو سٹی والوں کو آپ کی شکایت کرتے ہیں حفظان صحت سے متعلق, حتیٰ کہ آپ کی لیبارٹریز کے بائی لاز جو ہیں وہاں پہ جی, کہ وہ کس طرح سے وائلیٹ ہو رہے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں انہیں. فائن کروانے کا بہترین طریقہ اپنا کتھارسس. یہ بھی ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن کا ہیڈ ہے نا, کہ وہاں پر پیسٹ چھوڑ دینا, کیڑے مکوڑے چھوڑ دینا.
تو اس کمبخت نے کیا کیا کہ ایک تھیلا نما لفافے میں لے کر آیا، 20 اس نے کاکروچز چھوڑ دیے، اور اس کو یہ نہیں پتا تھا احمد کو کہ وہ CCTV میں کیمرہ ہے. آ رہا ہے. تو جب پکڑا گیا تو اس نے کہا جی میں نے انہیں وارننگ دی تھی کہ میں کاکروچز چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے بھلا، کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ اسے 17 ماہ قید کی سزا دی گئی. واہ. 2 سال کے لیے اس کا لائسنس سسپینڈ ہوا. وہاں پر تو آپ اسکاٹ فری نہیں نا، یہ پاکستان تھوڑی ہے کہ آپ قتل بھی کر لیں تو آپ کو پوچھے گا ہی کوئی نہیں. لیکن سر کسی ٹائم قانون سخت بھی ہو جاتا. میں ہوں دیکھو امرود لین 20 روپے کا تم امرود، غریب آدمی ہو نا، تمہارے لیے تو قانون پتھر ہے، گرینائٹ ہے. سر امرود لین کھڑا، میرا روح دات سن لو پلیز. اچھا مختصر کرو، اس کا مطلب نہیں تم سمجھتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کتنی دیر سے کر رہا ہوں یہ؟ ہاں جی. چونکہ واقعہ تھا کچھ نہیں. کیوں نہیں تھا، میں آپ کو سنانے لگا. امرود لین کھڑا، صرف ایک امرود اچھا لگا مینوں وچوں، میں کہا یار یہ پھڑ. گگی میرے نال ہے. ایک امرود لیا تو انگوٹھی چلوانا سی. اچھا بھائی، حسن اس کا اسی مقام پہ ہے. یہ سخاوت سفر نہیں کرتا. میرا خیال تھا چھٹیوں کے بعد آیا ہے، کچھ تو اس پہ اثر ہوا ہو. ایک اور مصرعہ ریفریز کروں؟ جی. ان پھیکیوں سے دوستی اچھی نہیں، کچوں میں تیرا نام ہے، کچھ تو خیال کر. ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਅਮਰੂਦ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਰਡਨ. ਵਾਰਡਨ ਅੱਛਾ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਖੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੜਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ? ਪਹਿਲੀ ਚਪੇੜ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰੀ. ਇਹ ਸਾਲਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ. ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ गाड़ी में बैठा रहा हूँ कॉन्फिडेंस एक्टर. ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ. ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਫਿਰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ. ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਲੂਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਲਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੌਂਗ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਮਰੂਦ ਲੈਣ ਖੜਾ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰੌਂਗ ਖੜਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੌਰੀ. ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ, 4000 ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ. ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ. ਮੈਂ ਗੱਗੀ ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜੋ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਮਰੂਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ? उसके पास जितने पैसे थे बेचारे, ये पैसे की बह रही उस टाइम 2000 का. अच्छा 2000 भी इसने अरेंज करवाया है. गग्गी को इसने मांगने भेजा है. गग्गी ने जाके पूरा मोहल्ला मांगा है. ਮੰਗੀ ਹੈ. और नहीं सर जी, इन्हों के कोल है सन पैसे. पैसे थे लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए फोन में क्रेडिट नहीं था. ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਗੱਗੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ. नहीं सर तुसी दसो हमदर्दी के काबिल है मैं? नहीं, तुम तो सजा के काबिल हो कि तुम हमारी बदनामी का बायस बन रहे हो. जिंदगी का पहला वाकया जिहदे छितर नहीं पे. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ. सखावत साहब का बड़ा बुढ़ी बतख करका मुंह हो गया है. बुढ़ी बतख ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੌੜ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੋ ਨਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦੀ ਹੈ. जाहिर है जो तगड़ी होगी वो ऊपर को दौड़ेगी, बल्कि उड़ने की कोशिश करेगी. जैसे मारखोर को मारे ना, तकरीबन 1.25 किलोमीटर से बाज़ औक़ात उसको हिट करना पड़ता है. मतलब 500 मीटर से 700 मीटर से अगर उसको हिट किया है तो पता नहीं चलता कि वो हिट हुआ कि नहीं. तो एक टेस्ट ये भी है कि वो ऊपर को भागा कि नीचे को भागा. अगर वो नीचे भागा तो हिट हुआ, हिट हो गया. अगर ऊपर भागा है तो फिर वो बच गया. ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਖੋਰ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਟੁੱਡ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ. ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, मैं तो तेरी नलायकी तो मारना है. अच्छा जी, ये कॉकरोच की तरफ वापस आते हैं. एल्बनी में एक दफ़ा एक वाक़या हुआ. न्यूयॉर्क अदालत में कुछ मुलजमान गए, उन्होंने एक बॉक्स खोला और उसमें कॉकरोच ही कॉकरोच. भगदड़ मच गई, क्योंकि वो कॉकरोच से कॉकरोच से कराहत बहुत होती है. ਸਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੋਤਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਕੈਂਚੀ ਜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਉਂ ਬਾਂ ਚੀਜ਼. किसको मारा आज तक उसने? वो तोता जो पता है किसको कह रहे हैं? ये ग्रास हॉपर होता है ना. बंदा भी आ गया अचानक, दिल करे इत्थे बह जाए. हाँ तो कुछ नहीं, आराम चुप करके यूं कर दिया. मेरी चीख निकल गई एक बार. ਉਹ ਸਾਲਾ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ. ਯਾਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਇੱਕ ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਆ ਗਿਆ. ਪਈਆਂ ਬਾਜਾ ਪਿਆ. नहीं तो फिर निकला वो. ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਬੜਦਮ. ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ? ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ.
ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਚੂਹਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਐਂਡ ਪੈਡ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ये मोर रख लेते हैं लोग इस वजह से, क्योंकि मोर सांपों को मारता है फिर खाता है। एक बड़ा खौफनाक परिंदा है, वो मोर से भी ज्यादा डरावना है इस मामले में। उसको कहते हैं सेक्रेटरी बर्ड। वो सेक्रेटरी की तरह लुक होती है, टॉल, लंबी लंबी टांगे, यूं करके चलता है। वाकई लगता है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन चलता हुआ। जिस तरह वो शिकार करता है तो मूसा टैब मारता है दबाजा। सबसे यूनिक स्टाइल है कैट्स का, बिल्लियों का, शेरों का, चीते। ये जो ये आपका नरखरा दबा दे। नंबर 2 है क्रोकोडाइल, वो पानी के नीचे ले जाता है। फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, मैंने कुछ नहीं कहना। मेरी गल सुन जरा, एक मिनट थल्ले ते याद रहा। वो को कहंदा मेरे को सिलेंडर नहीं हैगा, अन्नी दे मेरे को स्पूका साइकिल नहीं। स्कूबा सर साहब एक लंबी जी गर्दन वाला भी हुंदा, तू ऐ दाम एक दो बारी चांदी च भी हो जा होता है। ऑस्ट्रिच आहो बड़ी लंबी गर्दन ओदी भाई ऐ पूरे जंगल दा आइडिया ले लेंदा किथे शिकार पे है। उसका शिकार क्या बेचारे का, वो तो खुद शिकार बनता है चीतों का। ਸਰ ਉਹਦਾ ਅੰਡਾ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 1 किलो। बड़ा लाजवाब आमलेट है वो बिल्कुल ऐसे जैसे देसी मुर्गी का आमलेट। और 15 लोग खा सकते हैं वो omelette। मोर देन 15 पीपल कैन ईट अगर आप पाकिस्तानी ऑमलेट बनाए। वो कैसे सर? क्योंकि जितना वॉल्यूम उसका है उतना ही आप उसमें सब्जियां डाल देते हैं। आपने उसमें प्याज डालना है, टमाटर डालना है, धनिया डालना है, उसमें अदरक डालनी है और उसके अंदर मक्खन काफी सारा डालना है। अब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੱਖਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਲਟੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਵਿਚਾਰਾ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟੀ ਆਪਣੇ ਤਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਨ ਤੇ ਚਮੜ ਗਈ ਜਾ ਕੇ। समंदर पार। वेलकम बैक। खुदीन हज़रात, अनप्लग्ड गाने के लिए आपको लिए चलते हैं म्यूजिक बॉक्स में। आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए हम। तेरे दर्द के सिवा, एक तेरे दर्द के सिवा, हमको तो कुछ मिला नहीं, आपसे क्या गिला करें। शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है, शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है। हमसे ही भूल हो गई, उनकी कोई खता नहीं, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आप
آپ کو بھول جائیں ہم. سپر سپر. سمندر پار